میرے عزیز اور بھائیو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا حج کیا، حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں، ایک ہی حج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس حج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا جس کو ہم خطبۃ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی اچھی تقریر ہے، بڑی واضح ہدایات ہیں، جس میں فرمایا میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا، اور خدا کی قسم گمراہ نہیں ہوگے جب تک اللہ کی کتاب اور میرے طریقے پر قائم رہو گے۔ آپ نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی۔ جو تقوی، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور جو اللہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اہم کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو موجود تھے، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے، وہاں آپ نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا میں نے جو کام میرے سپرد کیا گیا تھا، جو دعوت میرے سپرد کی گئی تھی، کیا میں نے وہ تم لوگوں تک پہنچا دی؟ جواب معلوم ہے نا آپ کو کیا کہا لوگوں نے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہنچا نہیں دی، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا کام، اپنی دعوت جو میرے سپرد کی گئی تھی، وہ میں نے اس کا کام پورا کر دیا، اس کو ان تک پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک اس دعوت کو پہنچائیں گے۔ آج میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ جو لوگ وہاں موجود تھے، آپ تو وہاں نہیں تھے نا، میں بھی وہاں نہیں تھا، جو لوگ موجود تھے، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سپرد کیا تھا، انہوں نے وہ کام کیا یا نہیں کیا؟ گواہی دیجئے۔ کیا ہے۔ آپ یہ گواہی دے رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، آپ اللہ کی کتاب اور آخرت پر ایمان رکھنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ آپ تک یہ دعوت انہوں نے پہنچائی، آپ اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کی گواہی کون دے گا؟ یہ کام تو انہوں نے کیا، اس کے بعد کا کام کون کرے گا؟ یہ تو نہیں کہا تھا کہ بس تم کرنا باقی نہیں کریں گے۔ ہر آنے والے نے جو آیا اس نے کام کیا تھا، تا وقت کی دعوت یہاں تک پہنچی۔ اب یہ گواہی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کوئی مجھ پر گواہی دے دے قیامت کے دن کہ اللہ اس تک بھی پہنچی تھی اور اس نے بھی اس بات کو آگے پہنچا دیا۔ اسے کہتے ہیں دعوت۔ میرے عزیز اور بھائیو، یہ دعوت کا کام جب تک یہ امت کرتی رہی، اس وقت تک یہ دنیا کے اندر عزت کا اور عروج کا مقام اس کو حاصل رہا۔ اور جب اس دعوت کے میدان کو اس امت نے چھوڑ دیا اور یہ سمجھا کہ یہ کچھ مولویوں کا کام ہے اور یہ کچھ اور خاص لوگوں کا کام ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں کی اتنی بڑی ریاست رہی ہندوستان، اتنے سال، 1000 سال تک حکومت کرتے رہے، لیکن دعوت کا کام نہیں کیا، اس میں کوتاہی کی، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے کیا ہے، لیکن جو سلاطین تھے، جو حکمران تھے، جب انہوں نے اس کام کو نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی کفار کی اتنی بڑی تعداد، ورنہ دعوت کا کام ہوتا تو یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان نہ ہو جاتے۔ یہ ہماری ایک ایسی بڑی کوتاہی اور غلطی ہے جس کی سزا ہم اب بھی بھگت رہے ہیں، اور شاید اگر اس پر ہم نے نظر ثانی نہ کی تو اللہ قیامت کے دن بھی ہم سے پوچھے گا کہ تم تک بات پہنچی تھی، تم نے اس کام کو کیا یا نہیں کیا۔